شاہد خٹک صاحب، یہ دو خبریں جو ہیں آپ کا اس کے اوپر کیا تبصرہ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے معاملات بہتر ہو جائیں، میں اس پہ سب سے زیادہ خوش ہوں گا، پاکستان آگے بڑھنا شروع ہو جائے، اس تناؤ والی کیفیت میں پاکستان آگے نہیں چل رہا، لیکن ایک طرف کل وہ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں تو آج ادھر پنجاب والوں کو سزا ہو گئی۔ مالک صاحب، اس کے اگر آپ سینٹ والے کوسچن کو میں پہلے لے لوں، وہ یہ کہ جب ہم نے ان تمام جماعتوں کو آفر کیا کہ آئے شو آف ہینڈ کے اوپر کرتے ہیں، یا جس جماعت کے جتنے بھی ممبران ہو وہ اتنے ہی سینیٹر ان کو جو ہے وہ جو پارٹی لسٹ دیتی ہے نامینیٹ کرتی ہے وہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہو جائیں۔ لیکن اس وقت یوسف رضا گیلانی کی عشق میں یہ سب لوگ مبتلا تھے ایک سینٹ کے لیے، انہوں نے ہمیشہ کے لیے ایک ہارس ٹریڈنگ کا راستہ جو ہے وہ کھول دیا۔ پھر جب ان کے ساتھ سینٹ میں ہوا، جب ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین کے انتخابات آئے، انہی کے سینیٹرز ان کو چھوڑ کے جو ہے وہ پارٹی کی پالیسی کے خلاف انہوں نے ووٹ دیے۔ تو جب تک یہ معاملہ شو آف ہینڈ کے اوپر نہیں ہوگا تو آپ کے یہ سوالات اسی طرح مجھ سے بھی ہوں گے، تمام پولیٹیکل جماعتوں سے ہوں گے۔ جب یہ شو آف ہینڈ کے اوپر آئے گی یہ چیز تو کوئی بھی ہارس ٹریڈنگ نہیں کر سکے گی، اور ان تمام لوگوں کو چہرے جو ہیں، شکلیں وہ قوم کے سامنے آئیں گی جو فلور کراسنگ کریں گے یا اپنے پارٹی جو ان کا رائٹ ہوتا ہے پارٹی کا ان کے اوپر کہ وہ اپنے پارٹی کو ووٹ دیں۔ نمبر سیکنڈ، 9 مئی کے حوالے سے ہمارا بڑا ہی موقف واضح تھا عمران خان صاحب کا، تحریک انصاف کا، کہ 9 مئی کی آپ تحقیقات کرا لیں، اگر 9 مئی میں کوئی بھی ملوث ہوا تو آپ ان کو سزائیں دیں۔ لیکن ادھر معاملہ ایسا پڑا کہ اتنے جگہ پہ تو جنات بھی نہیں پہنچ سکتے تھے کہ جتنے جگہوں پہ ہمارے لوگوں کو ایک وقت پہ ایک ٹائم کے اوپر میں میاوالی میں بھی موجود ہوں، اور اسی ٹائم پہ میں فیصل آباد بھی موجود ہوں، اسی ٹائم میں لاہور میں بھی موجود ہوں۔ تو جب آپ کی یہ انویسٹیگیشن کا یہ لیول ہے، جب پولیس آفیسر خود بیان دینے سے انکاری ہو جائے کہ جی جو بیان مجھ سے لیا گیا تھا یا میں نے جو لکھا تھا وہ حقائق کے اوپر مبنی نہیں تھا، اور بیانات کیسے لکھے ہیں کہ جی میں ٹیبل کے نیچے چھپا ہوا تھا، وہاں پہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی قیادت جو تھی وہ یہ پلاننگ کر رہی ہے، تو اس لیے عمران خان یا جو ہمارے جن لیڈرشپ کو انہوں نے ڈالا ہے وہ 9 مئی میں ملوث ہے۔ شاہ محمود قریشی جو کراچی میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، ان کو تمام 9 مئی کے اس میں ملوث کیا۔ یاسمین راشد جو لوگوں کو منع کر رہی ہے، اس کی ویڈیو فوٹیجز جن کا ان کو بڑا شوق ہے کہ فوٹیجز جو ہے وہ سامنے لائیں، تو ان فوٹیجز میں یاسمین راشد سب کو منع کر رہی ہے کہ جی ادھر نہ جائیں۔ عمران خان صاحب نے بالکل نہیں بولا۔ جو مراد سعید ہیں وہ سینٹ کا حلف اٹھانے کے لیے اسلام آباد تشریف لائیں گے؟ مراد سعید کے اوپر اگر آپ ایک بھی چیز پروف کر دیں، مراد سعید 9 مئی کو کسی بھی پروٹیسٹ میں موجود نہیں تھا فزیکلی، لیکن اس کے میں تو بالکل الزام نہیں عائد کر رہا، میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ حلف اٹھانے سینٹ میں آئیں گے؟ وہ تو ابھی پارٹی کا فیصلہ ہے، مشاورت کے بعد جب پارٹی ان کو جو بھی مشورہ دے گی اس کے بعد ان کی مرضی ہے کہ وہ سینٹ میں آنا چاہتا ہے یا نہیں آنا چاہتے۔ بیسیکلی تو یہ ان تمام قوتوں کا پیغام تھا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ مراد سعید کے اوپر کراس لگ چکا ہے، مراد سعید اب اس سسٹم کا حصہ نہیں بن سکتا، یہ ان قوتوں کا پیغام ہے کہ جو خود کو زمین کے اوپر نعوذ باللہ خدا سمجھتے ہیں۔ ادھر کراس لگانا پلس کرنا لیکن ہمارا تو شاید خٹک صاحب ایک تاثر ہمیں جو ملا تھا آپ کے سینٹ الیکشن سے وہ یہ تھا کہ یہ ایک بگر انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں یہ سینٹ الیکشن ہوئے، اور اس میں آپ کے لوگ 6 ہی منتخب ہونے تھے، 6 ہی ہوئے، 7 ہو سکتے تھے، نہیں 7 ہوئے، تو اس میں ناموں کے اوپر بھی کلیئرنس تو ہوئی ہوگی، یہ تو نہیں ہوا ہوگا کہ آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی تھی اچانک نام آگئے۔ مالک صاحب، ہمارے لوگ، ہمارے سینٹ کی تعداد اس سے زیادہ ہوتی اگر ہمارے حصے کی 25 مخصوص نشستیں جو دیگر جماعتوں میں بانٹ دی گئی تھی، اگر ہمیں اپنی مخصوص نشستیں مل جاتی جو ہمارے حصے کی تھی تو ابھی ہم اس پوزیشن میں ہوتے کہ ہم اپنے 6-7 سینیٹر منتخب کراتے۔ پہلے بھی ہمارا ٹارگٹ 6 سینیٹر۔ کیا اس بات کا امکان موجود ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ جو سینیٹرز منتخب ہوئے ہیں ان کے ناموں کے اوپر پہلے کچھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہو کہ یہ نام آنے والے ہیں تو کوئی مسئلہ نہ ہو، پہلے سے ہی کر لیا ہو کہ ری ایکشن لے لیا ہو کہ ٹھیک ہے اوکے؟ نہیں میں اگر آپ کو سچ بات بتاؤں،
یہ خیبر پختونخوا میں سینٹ کا الیکشن جو تھا یہ مراد سعید اور اعظم سواتی صاحب کی وجہ سے بڑا ڈیلے ہوا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ آپ یہ 2 نام نکال دیں، اس کے بعد ہم سینٹ کے انتخابات کرا دیں گے اور آپ کو پوری سیٹیں بھی مل جائیں گی. تو یہ اس وجہ سے ڈیلے ہوا کیونکہ ہم عمران خان صاحب نے مراد سعید کا خود کہا تھا کہ اس کو ہر صورت میں نے سینیٹر بنانا ہے، اور ہماری تعداد بھی پوری تھی، ہمارے ممبران بھی پورے تھے، اور ان کو 28 کے 28 ووٹ ملے. آپ نے دیکھا، اور ہم نے ان کو ایکسٹرا ایم پی ایز بھی اس لیے دیے کیونکہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم مراد سعید اور اعظم سواتی کو نہ آنے دیں. لیکن عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کا مینڈیٹ تھا، اور پاکستانی قوم نے. ڈاکٹر صاحب اب یہ تو بات ایک ہوگی نا، انہوں نے کہا جی کہ وہ تو ڈیلے ہو رہا تھا اس وجہ سے کہ 2 ناموں کو نکالنے کا کہا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے طاقت دکھائی اور الیکٹ کر لیا. ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ خیر ان کا اپنا ایک ورژن ہے اور اس کو وہی بہتر طور پہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن میں جو بات پلوشا نے بھی کی اور اپنی جو میں نے ابتدائی گفتگو کی میں وہیں سے ذرا کنٹینیو کروں گا. دیکھیں میں نے 9 مئی کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ ایز اٹ از ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان کی تاریخ میں بڑا ایک بدنما واقعہ ہے، اور اس میں ملوث لوگ جو ہیں انہیں اپنا ٹرائل مکمل ہونے کے بعد سزا کچھ مل چکی ہے، کچھ کو مل رہی ہے، کچھ کو آئندہ ملے گی، وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. سینیٹر یہ کہ اس کو بناتے ہیں یا نہیں بناتے یہ ان کا اپنا ایک معاملہ ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا فرد، اگر مراد سعید کا نام لے رہے ہیں یا کسی سواتی صاحب کا انہوں نے نام لیا یا کوئی اور، ایون میں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کا حصہ بن کے بحیثیت ایم این اے یا بحیثیت سینیٹر اپنا کوئی گناہ جو ہم نے کیا ہو ماضی میں حال میں اس پہ پردہ پڑ جائے گا اور اس کی سزا سے بچ جائیں گے. الزام ہے ابھی سر میں نے تو نہیں کہا کہ آپ نے کہا نا گناہ پہ پردہ پڑ جائے گا. میں تو سب کو بیچ میں رکھ کے کہہ رہا ہوں نا، میں مراد سعید کی بات نہیں کر رہا، صرف میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ماضی میں کوئی غلط کام کیا ہے، لیٹس سے دس وے، اور وہ سینیٹر یا ایم این اے بن کے سزا سے بچ جائے گا، یہ پاسبل نہیں ہے. سر ڈار صاحب پاکستانی سینیٹر بنے، لندن میں رہے، اور اس وقت واپس آئے جب نواز شریف صاحب کی ڈیل ہو چکی تھی، پھر دونوں کے ساتھ معاملات گڑبڑ نہیں ہوئے. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی. سر وہ مدر آف آل ڈیلز تھی، سر مدر آف آل ڈیلز تھی. مشرق میں گفتگو ہو رہی ہے، آپ اس کو اٹھا، میں نے تو آپ کو ایکچوئل مثال دیا آپ کے سینیٹر ڈگری. نہیں میں آپ کو بالکل کلیئرلی یہ بات بتا رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کا ممبر بننے سے آپ کے کسی کردہ گناہ پہ مٹی نہیں ڈالی جا سکتی. This should be very much clear. اور یہ جو ابھی کیا صرف انتظار کرنا پڑے گا جیسے بڑے میاں صاحب کو انتظار کرنا پڑے تھا. ہو سکتا ہے انہیں اس طرح کے کام کرنا زیادہ مہنگا پڑ جائے، یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں. آپ جو کہہ رہی تھی نا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سو رہی ہے، گورنمنٹ سوئی نہیں ہوتی. گورنمنٹ سو جائے تو ملک نہیں چلتے. سونے کی ایکٹنگ کر رہی ہوتی، جاگ رہے ہیں اور مکمل جاگ رہے ہیں، اور یہ ہمارا حصہ ہے. پتہ نہیں چلنے دیتے جاگ رہے، نہیں پتہ ہی نہیں چلنے دیتے جاگ رہے. بات اصل یہ ہے کہ دیکھیں شاہد خٹک صاحب نے جو بات کی ہے وہ انہوں نے کہا ہم نے شو آف اسٹرینتھ کی ہے، تو اٹس این ایکٹ آف ڈیفائنس. وہ لے آئے ہیں اپنا بندہ، آگے کیا ہوتا ہے اب یہ پھر فیصلہ سازوں پہ. پلوشا بھی اس پہ بتائیں گی، پلوشا کو ہو سکتا ہے پتہ ہو جی کیا یہ کس نے حملہ کیا تھا اور کیسے دونوں چیزیں، سینیٹرز منتخب ہونا اور یہ سزائیں والا. دیکھیے حملہ تو جو سامنے نظر آتا تھا کافی لوگوں نے کیا تھا، لیکن دیکھیں میں نے خود منافقت نہیں کر سکتی. میں نے بہت سے آپ کے شو پہ کئی دفعہ اور شوز پر، تقریروں میں، پریس کانفرنسز میں کہا کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے، اور جنہوں نے نہیں کیا ان کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن جنہوں نے کیا ان کو تو سزا ملنے کا میں نے کہا ملنی چاہیے. تو پھر اب ہم کیسے مطلب ہضم نہیں ہو رہا کہ پھر وہ اچانک کہیں سے نکل کر وہ آ کے ایک گروپ حلف اٹھائیں گے. آپ ان کے متعلق آپ کو سب سے تشویش اس کے متعلق نہیں، اور نہیں مجھے سمجھ نہیں آیا، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. یہ حکومت کو کلیریفائی کرنا چاہیے کیا ہو. اور پھر سینٹ میں تقریریں جو ہوں گی ریاست مخالف ہوں گی، ریاست کے حق میں ہوں گی، جو باتیں لیکن آپ انہیں کیوں کہہ رہی ہیں کہ وہ ریاست مخالف ہیں؟ میں یہی تو سمجھنا چاہ رہا ہوں. میں نے وہ سنی ہے نا جو باتیں، وہ ان کے وقتاً فوقتاً ویڈیوز آڈیوز آتے تھے، وہ کیا کہتے تھے اور جو وہ کہتے تھے اور جو اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ سب لوگ اس میں شامل تھے. آج مجھے سمجھ نہیں آئی. میں ڈاکٹر صاحب سے سمجھنا چاہوں گی. میں تو نہ کابینہ میں ہوں، نہ میں کسی ایسی انفارمیشن رکھتی ہوں اس تک رسائی، لیکن چونکہ ڈاکٹر صاحب ایک باخبر اور طاقتور وزیر ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے. اگر انہیں بھی نہیں پتہ تو پھر انہیں فکر مند ضرور ہونا چاہیے.